باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عبادت کے بنا پہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور گناہوں کے بنا پہ بادشاہوں کو اکثر غلام بنا دیتا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جن پہ خود خداوند عالم درود بھیجتا ہے۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خطبہ غدیر، اور واقعی یہ ایسا پروگرام کہ جس کو اگر آپ نے ریگولر، اگر آپ نے ایک ایک جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی جا کر کے کہ غدیر صرف من کنت مولا ہو فغز علی المولا صرف ایک سنٹنس کا نام نہیں ہے، بلکہ واقعی کیا خطبہ ہے اور اس میں کیا کیا بیانات ہوئے ہیں، کیا کیا بیان کیے گئے ہیں۔ حالانکہ کچھ ساری چیزیں تو بیان نہیں ہو پائی ہیں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، لہذا آگے کا وہ جملہ دہرا دوں کہ آپ کو سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا گیا ہے اور بتا سب کچھ دیا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی اب غوطہ لگانا شروع کریں تو آپ بھی بہت کچھ جان جائیں گے۔ اور ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہوگا اور اہم ترین گفتگو ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی، اور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں دل عزیز مولانا علی جناب علی عباس خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا تعلق حالانکہ بتا چکا ہوں پھر بھی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم ایران، آپ وہاں لیکچرر ہیں اور ایز اے استاد کی حیثیت سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور واقعی ایسی سی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے جن کی ہمیں سخت ضرورت تھی۔ اگر خطبے کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے امام حجت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے اتفاق آپ نے کہا کہ واقعی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور غدیر خم کے دن یہ باتیں ہو گئی، تو آخری حصے میں ہم چاہیں گے کہ کیونکہ آخری ایپیسوڈ ہے لہٰذا حضور اس کے بعد یعنی امام کی تعریف، امام کے بارے میں بیان کرنے کے بعد آخری میں کیا بیان کیا حضور نے وہ آپ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب حضرت آخری حجت کا ذکر کر چکتے ہیں تو تقریباً اصول دین کے جو امہات ہیں، جو اصول ہیں، جب یہاں تک پہنچ چکتے ہیں اب تیاری شروع ہوتی ہے بیعت کی، اور حضرت بیعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر آپ بیان کریں آپ آگے ضرور، لیکن یہ جو آپ آج جس بات پہ فوکس ہونے جا رہی ہے کہ بیعت کیا مطلب، کیا بیعت کا؟ دیکھیے، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ جی یہ عہد اور پیمان باندھنا کہ کچھ خاص باتوں میں ہم اس کی پیروی کریں گے، جو وہ کہے گا ہم مانیں گے، مانیں گے، یہ ہوتی ہے بیعت۔ اچھا، بیعت معمولاً یعنی اصل بیعت تو ایک معاہدہ ہے دو لوگوں کے درمیان۔ اچھا، جو بیعت کر رہا ہے، جس کی بیعت ہو رہی ہے، اب وہ جو کہے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، جو بھی کہتے ہیں، جو کہے گا، کیونکہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر دکھانے کے لیے کہ بھئی پتہ چل جائے کہ کس نے کس کی بیعت کی، کیونکہ بھئی اگر میں اپنے دل کے اندر کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں فلاں کی بیعت کرتا ہوں یا زبان سے اقرار کر رہا ہوں تو بھی ہو جائے گی، ہو جائے گی، اچھا، لیکن اس کو یعنی ظاہری طور کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کی جاتی تھی۔ یہ جو روایت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اس کو میں آگے بھی جب بیان کروں گا، کیونکہ کچھ روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے بیعت لی۔ لیکن اس خطبے میں حضرت جو بیان کریں گے، ابھی میں اشارہ کروں گا کہ تم لوگ اتنے زیادہ ہو کہ میں سب سے ہاتھ بیعت نہیں لے سکتا، تو لہٰذا ایک جملہ ہے وہاں پہ، حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تم لوگ دہراؤ، ایک اچھا خاصا ایک 5-6 لائن کا ایک جملہ ہے۔ اچھا، حضرت کا ابھی انشاءاللہ اس میں سے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن دونوں باتیں قابل جمع ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مثال کے طور پر اب آپ سوچئے 1.5 لاکھ یعنی 1.25 لاکھ مجمع، 1,20,000 مجمع، جی جی،
وقت چاہیے اس سے بیعت لینے کے لیے. واقعی. ہاں لیکن ایسا بھی نہیں کہ حضرت نے کسی سے نہ یہ کام کرایا ہو, نہیں, جو حضرت سمجھتے تھے بہرحال ان کو پتہ تھا, تو بہت سے لوگوں سے بیعت لی گئی اور تاریخ میں ثبت ہے کہ بہت سے لوگوں نے آ کے مبارکباد پیش کی اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المؤمنین کہہ کے پکارا. امیر المومنین کہہ کے. امیر المؤمنین کہہ کے پکارا کہ یہ ابن ابی طالب, اے ابی طالب کے بیٹے, مبارک ہو آپ کو کہ آج آپ امیر المؤمنین بن گئے. جی. اس لقب کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان نہیں کرنے گئے تھے کہ علی ہمارے بھائی ہیں. ہاں یہ ہے دیکھیے یہ اعلان کرنے نہیں گئے تھے کہ علی سے محبت کرو فقط. یہ اعلان کرنے نہیں گئے تھے کہ تم اپنی دوستی اور اپنا ناطہ مت توڑو, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ کچھ اور تھا. دیکھیے بیعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لینا اور زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جس معاہدے میں, جس ایگریمنٹ میں آ گئے ہیں, جی, اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل کرنا شرط ہے. عمل کرنا ہے اس کے اوپر. اسی لیے اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو خود بخود کہتے ہیں اگر بیعت توڑ دی, فلاں انسان نے بیعت توڑ دی. فلاں انسان بیعت توڑنے کے لیے کچھ کہتا نہیں ہے بلکہ اس امر کی مخالفت کرتا ہے جس کی اس نے بیعت کی تھی. جس کی اس نے بیعت کی تھی کسی چیز میں اس کی مخالفت کرتا ہے. جیسی مخالفت کرتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اس نے بیعت توڑ دی. جی. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بیعت کریں. جب ہم نے بیعت کر لی اور آج ہم نے بیعت کی اور آج ہم اس دن کو گزار کر انتہا تک پہنچایا ہم نے کہ جو یہ دن تھا بیعت کرنے کا, اس کے بعد سے جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے وہ عجیب مرحلہ ہے. جی. اب ہم اس بات کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو غدیر کے دن ہم نے بیعت کی ہے ہم اس کو آسانی سے توڑ دیں. یہ خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیں بیعت توڑنے کا مطلب بہت عام طریقے پہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم ولایت مولا کائنات سے باہر نکل جائیں. نہیں, صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ہر وہ بات کہ جس کا تقاضا اہل بیت نے رکھا ہے کہ کرو, اور ہر وہ چیز کرنا ہے, اور ہر وہ چیز کہ جس سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے. شاید اسی لیے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال اور حرام کو گنانا شروع کیا ہے. پہلے حضرت فرماتے معاشر الناس انی قد بینت لکم, ٹھیک, جو کچھ تھا میں نے بیان کر دیا. اچھا. وَأَفْهَمْتُكُمْ, یہ عجیب جملہ ہے. حضرت کہہ رہے ہیں نہ کہ صرف میں نے بیان کر دیا بلکہ تمہیں سمجھا دیا. واقعی سمجھا دیا. اتنی بار تکرار کیا ہے. یہ بھی خود ایک اس کے اندر پوائنٹ ہے کیوں بار بار کہا ہے. دیکھیں جب ایک طولانی بات کہی جاتی ہے جس کے اندر کئی پوائنٹس ہوتے ہیں تو جب انسان سن رہا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک وہ متوجہ رہے. کوئی کسی حصے میں متوجہ ہوتا ہے, کوئی کسی حصے میں متوجہ ہوتا ہے, تو بیچ میں پھر سے جی, تو بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے کہ یاد رہے, یاد رہے. اگر اس وقت نہیں سن پائے تھے تو اب سن لو, پھر سن لو. لہٰذا جب کوئی مین بات کہی جاتی ہے تو پہلے تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی دھیان رکھیے ایک اہم بات کہنے جا رہے ہیں. جی ہاں. تاکہ اگر دھیان کہیں ہے اور ہے تو بار اس خطبے میں اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے تکرار کی گئی ہے. وَأَفْهَمْتُكُمْ, اور اس بات کو تمہیں میں نے سمجھایا ہے. وَهَذَا عَلَىٰ يُفْهِمُكُمْ بَعْدِي, اور اس کے بعد والوں کو بھی تمہیں سمجھانا ہے اور سمجھانا ضروری ہے. پھر حضرت فرماتے کہ یہ میرا خطبہ ختم ہو گیا, اندہ انقضاء خطبتی, اب یہ میرا خطبہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب میں تم سے دعوت دے رہا ہوں تم کو کہ آؤ بیعت کرو اور اقرار کرو جو میں نے اب تک کے کہا ہے اس کے اوپر. یعنی خطبے کے انتہا میں حضرت نے خود دعوت دی. پھر ایک حصہ ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نہیں, یہ جو آخر میں کہا گیا ہے کہ آؤ اب دعوت میں دیتا ہوں کہ اقرار کرو, تو میں بس سوال کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ زبردستی آؤ کرو, یہ نہیں کہا کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو. نہیں, سب سے کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو اختیار ہے اسکول میں ایڈمیشن لیں یا نہ لیں, لیکن اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے اس ٹائم پہ جائیں. آپ کو اختیار تھا آپ اسلام لائیں یا نہ لائیں, لیکن اب آپ کو اختیار نہیں, جو اسلام کا اس کے بارے میں بھی آپ کو اختیار دیا جائے. اوہ اچھا, ہاں, حاجیوں کا مجمع تھا. جی, حاجیوں کا مجمع. وہاں نہیں اختیار دیا جائے گا دل چاہے کرو دل چاہے نہ کرو, نہیں, کرنا ہے. اگر مسلمان ہو تو کرنا ہے, اگر یہاں تک کیا ہو اس کے آگے بھی جانا ہے. اختیار میں نہیں ہے کہ اب انسان ہاں ہم کر لیں گے ہم نہیں کریں گے, نہیں,
کریں گے نہیں کریں گے کا مسئلہ نہیں جی ہے۔ اس کے بعد حضرت حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں، حج کو بیان کرتے ہیں، حج کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، کافی طولانی نماز اور بہت سی چیزوں کو، یعنی فروع دین کو بیان کرتے ہیں، فروع دین کی بہت سی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں معاشر الناس، یہ میں نے کہا تھا اصول دین، فروع دین، اخلاقیات جی سب ہیں۔ آخری حصہ کیا ہے؟ جب تک اصول صحیح نہیں ہے آپ کے فروع صحیح نہیں ہو سکتے، صحیح جب تک فروع صحیح نہیں آپ کا اخلاق نہیں سدھر سکتا۔ نہیں، اصول کو بیان کر دیا، فروع کو بیان کر دیا، اب اخلاق کے اوپر بات آتی ہے۔ معاشر الناس، التقوی التقوی، تقوی الہی اختیار کرو۔ پہلے ابھی تک کے تقوی کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، صحیح بات، ابھی تک اب یہاں ذکر ہو رہا ہے، اب یہاں پر جو اخلاقیات کی بات ہو رہی پورا ہے، بالکل ترتیب سے آگے بیان کیا ہے۔ واہ، نہیں یہ خطبہ غدیر کو یہ نہ سمجھے کہ مثلا بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بیان کر دیا۔ ما ینطق عن الہوی، وہ انسان گفتگو کر رہا ہے جو اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ انسان بیان کر رہا ہے کہ جس کی ہر بات نپی تلی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز دیکھیے ابھی کلک ہوگی بالکل ذہن میں کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تقریباً خطبے کے بیچ میں آ رہا ہے، جی تقریباً ادھر بھی ماننا ہے ادھر بھی ماننا، سب۔ خالی ایک ہی چیز کو مت لے لو، جی بہرحال یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو پورا قبول کریے۔ پورا قبول کیجیے جی۔ وَاحْذَرُوا السَّاعَةَ، قیامت سے ڈرو، جیسے کہ خداوند متعال نے کہا کہ اِنَّ زِلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، قیامت میں جو زلزلہ آئے گا اور قیامت کے دن جو لوگوں کو حساب اور کتاب ہوگا وہ شے عظیم ہے۔ وَاذْكُرُوا الْمَمَاتَ وَالْمَعَادَ وَالْحِسَابَ وَالْمَوَازِينَ وَالْمُحَاسَبَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العالمین۔ اب یہاں پر حضرت نے آخر میں اشارہ کیا معاد کی طرف۔ اصول دین میں توحید کو بیان کر دیا جی تھا، نبوت کو بیان کر دیا تھا، امامت کو تفصیل سے بیان کیا، فروع دین کو بیان کیا، اخلاقیات کو بیان کیا، ایک معاد بچا تھا، قیامت یعنی قیامت بچی۔ اچھا، قیامت کے بارے میں بھی آ کے ذکر کر دیا۔ چھوڑا کچھ نہیں۔ اے لوگوں، اپنی موت کو یاد کرو، معاد کو یاد کرو، حساب اور کتاب کو یاد کرو، میزان کو یاد کرو جب تمہارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا۔ کیوں حضرت نے اسے لا کے آخر میں رکھا؟ بھئی معاد تو اصول دین میں پہلے بیان کر دینا چاہیے تھا۔ جی جی، آپ ترتیب سے اگر چلنا ہے تو توحید کو بیان کیا گیا، نبوت کو بیان کیا گیا، امامت کو بیان کیا گیا، پھر فروع دین کے اوپر آ گئے، پھر اخلاقیات پہ آ گئے، اب آ گئے معاد پہ۔ بھئی معاد کو تو اس سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ صحیح، اس میں خاص بات ہے، معاد کو لا کے آخر میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ان تمام باتوں کے بعد انسان کی توجہ رہے جی، کہ اس سب کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، اور ایک وہ دن آئے گا جس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، واہ، صحیح، چاہے وہ تقوی الہی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ توحید ہو۔ یہ تمام باتوں کو ایک ایسا مقام ہے جہاں پر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت فرمانے یہاں پر الموازین والمحاسبۃ بین یدی رب العالمین، اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر تم سے سوال اور کتاب کیا جائے گا۔ اب جو باتیں میں نے تمہارے سامنے بیان کی تم غور کرو، اس پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں۔ والثواب والعقاب فمن جاء بالحسنۃ اصیب علیہا، اگر کسی نے اچھا کام کیا تو پروردگار اس کو ثواب دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن اگر کسی نے غلطی کی، گناہ کیا، باتوں کو نہیں مانا، فلیس لہ فی الجنان نصیب، تو وہ اس بات کا بالکل اطمینان سے اس بات کو سمجھ لے کہ جنت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت سب کو تیار کرتے ہیں، فرماتے معاشر الناس، اور یہ آخری حصہ خطبے کا، انکم اکثر من ان تصافقونی بکف واحد فی وقت واحد، تم لوگ بہت زیادہ ہو، لہٰذا تم اس سے زیادہ ہو کہ ایک ہاتھ پر ایک وقت میں بیعت کرو۔ اچھا، اتنی پبلک ہے، 1.25 لاکھ کا صحیح مجمع، بات، لہٰذا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ کے اوپر تم سب ایک ہی وقت میں کیا کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ 5، 10، 20، 100، 1000 کا معاملہ ہوتا تو کچھ سوچا جاتا۔ اب یہاں پہ آدمی کیا سوچے گا؟ چلو بچ گئے۔ حضرت وقد امرنی اللہ عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار، لیکن پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبانوں سے اقرار لے لوں۔ پھر پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب اقرار بھی لینا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں اختیار دے دیا گیا، میں نے بیان کر دیا تم نے سن لیا، نہیں، میں نے بیان کیا تم نے سنا، اب تم اقرار کرو۔ بما عقدت لعلی امیر المومنین،
وہ بات جو میں نے علی امیر المومنین کے لیے بیان کی اس کے اوپر مجھے تم سے اقرار لینا ہے. پھر تاکید کی کہ مجھے اس بات پہ تم سے اقرار لینا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور وہ ائمہ جو اس کے بعد آئیں گے، منی و منہ، مجھے اقرار لینا ہے تم سے. الا ما اعلمتکم، جو میں نے تمہیں بتایا کہ ان ذریتی من صلبہ فقولوا باجمعکم. اب یہ وہ حصہ ہے کہ جو بہت اہم ہے جی. کہ اگر کوئی خطبہ غدیر پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ جب وہ پہنچے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کہے، لوگ دہرائیں، کیونکہ حضرت نے یہی کام کیا. فقولوا باجمعکم، حضرت نے کہا اب تم سب میرے ساتھ کہو. یعنی تمہیں اپنی زبان سے، یعنی اپنے اسٹائل سے اقرار نہیں کرنا ہے، جی جیسے میں کہوں گا ویسے اقرار کرنا ہے. اعمال کے بعد یہی چیز کی جائے ہم لوگ کرتے ہیں. جی وہ یہی ہے کہ حضرت نے سب سے اقرار لیا تھا، وہاں کھڑے کر کے بولا تھا، سب نے اس کو دہرایا تھا. اور یہ تقریباً 4-5 لائنیں جو حضرت نے بولی ہے، میں اس کے شروع کی 1-2 لائنیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. انا سامعون، ہم لوگ نے سنا، یہیں سے شروع کیا. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بات مجھ تک نہیں پہنچی، نہیں، میں نے سنا. پورا انتظام کیا تھا کہ کوئی بچے نہ. میں نے سنا، پہلے اقرار کرو کہ میں نے سنا. مطیعون، ہم نے اطاعت کی. رازون، اور ہم اس کے اوپر راضی بھی ہیں. منقادون، ہماری گردن اس کے اوپر جھکی ہوئی ہے. لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المومنین. تمام وہ باتیں کہ جو میں نے، یعنی رسول خدا نے اپنے پروردگار سے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کی. یہ تمام باتوں کو حضرت نے پھر ادھر اشارہ کیا. ومن ولدت من صلبہ، اور وہ جو آپ کی صلب میں سے آئیں گے. دیکھیے جہاں پہ بھی اکثر جگہ پہ خطبہ غدیر میں اس نقطے کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی، یعنی اکثر جگہ پہ جو مولا کائنات کا ذکر ہوا ہے اور ان سے بیعت، ان سے ولایت اور امامت کا ذکر ہوا ہے، اس کے کنارے اہل بیت کا بھی ذکر ہوا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ایک کو مان لو گے بات پوری ہو جائے گی. اور یاد ہوگا شروع میں حضرت نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب پر ایمان لانا پڑے گا. لہٰذا جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے اس کے آگے ذکر ہو رہا ہے. نبایعک علی ذالک، اب غور کریے اس کے بعد. ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں. نبایعک، یا رسول اللہ کہو، کہو کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں. اچھا. علی ذالک، اس بات کے اوپر. بقلوبنا، قلب سے، اپنے دلوں سے بیعت کر رہے ہیں. وانفسنا، اور اپنے وجود کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. جی. وَأَلْسَنَتِنَا، اپنی زبان سے بیعت کر رہے ہیں. وَأَيْدِينَا، اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں. یعنی جتنے طریقے سے بیعت ممکن ہے سب کا ذکر کر دیا حضرت. واہ. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ہم زبان سے بیعت کر رہے ہیں، کہا نہیں، دل سے بیعت کر رہے ہیں، نفس و جان سے بیعت کر رہے ہیں، زبان سے بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں. علی ذالک نحیی وعلیہ نموت وعلیہ نبعث، ہم یہ بیعت کر رہے ہیں کہ ہم انہی باتوں پر زندہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے اور اسی پہ قیامت میں محشور کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ فقط ایک مرحلے میں ہم نے آج سن لیا اور کل مان لیا، نہیں، جی. اسی بیعت پر ہم زندہ رہیں گے. یعنی اس بات کو بھی قرار کرو، کہیں بیعت توڑیں گے نہیں. اور کل جب ہم مریں گے تو انہی عقائد کو، انہی باتوں کو لے کے قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. اور جب اٹھیں گے تو اسی چیز کو لے کے اٹھیں گے. یعنی کل ہم لوگوں نے جو اعمال کیا ہے، ہمارے ناظرین نے اعمال کیا ہے، تو عربی میں اگر وہ چیز دہرا دیے ہیں، میننگ سن کر کے اب ذہن بنا لیں. اب ذہن بنا لیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات، ولا نغیر ولا نبدل، ہم اسے بدلیں گے نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جیسا آپ نے کہا ویسا ہی مانیں گے. یہ اپنی طرف سے کچھ بڑھائیں گے نہیں، اپنی طرف سے کچھ گھٹائیں گے نہیں. ولا نغیر ولا نبدل ولا نشک، اس میں ہم شک بھی نہیں کریں گے. بالکل شک بھی نہیں کریں گے. یعنی عجیب بات ہے. یعنی شاید کہا یہ جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے اور جتنی تاکید کر دی ہے، جس طرح سے دیواریں کھڑی کر دی ہیں خطبہ غدیر میں، شاید ہی آپ کو کوئی ثانی ملے اس کا. صحیح. نہ بدلیں گے، نہ تبدیل ہونے دیں گے، نہ اس میں شک کریں گے. ولا نرتاب ولا نرجع عن العہد ولا ننقض الميثاق،
عہد اور میثاق آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا، جی ہاں کیا تھا آپ نے. کہا تھا کہ آسمانوں پہ اس دن کا نام عہد ہے، زمین پر اس کا نام میثاق ہے. میثاق. حضرت نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ نہ ہم اپنے عہد سے پلٹیں گے، نہ ہم اپنے میثاق سے پلٹیں گے. او ہو. عہد کا بھی ذکر کیا، چاہے آسمانی غدیر ہو، چاہے میثاق ہو زمینی غدیر ہو، ہم کسی سے نہیں پلٹیں گے. یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے واعظ کیا، ہمیں ان باتوں کو بتایا، اور پھر اس کے بعد اسی کو حضرت نے جو ہے وہ تکرار کیا ہے اور دہرایا ہے. اور آقا آپ یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے. عہد اور میثاق کی بات دوبارہ جب کیوں کی چھڑ گئی ہے تو 30 سیکنڈ چاہے 1 منٹ میں آپ بتا دیجئے کہ یہ واقعی کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ناظرین جو پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں نہ رہے ہوں. دیکھیے عہد اور میثاق دوسرا نام ہے بیعت کا. جی. دوسرا نام بیعت کا ہے عہد. جب ہم کہتے ہیں عہد یعنی ہم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ اسی عہد سے لیا گیا ہے. معاہدہ کرنا یعنی بیعت کرنا. ٹھیک ہے. میثاق ایک تیسرا عربی کا ورڈ ہے جو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالکل. تو لفظ بیعت، لفظ معاہدہ اور عہد اور لفظ میثاق جی. یہ تینوں ایک ہی معنی میں تقریباً، گرچہ ہلکا ہلکا سا فرق ہے جو یہاں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں نا عید غدیر، جی. تو روز عہد نہ روز عہد اور روز عہد یعنی میثاق جو ابھی ذکر کیا کہ بتایا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ روز غدیر آسمان میں اس کا نام روز عہد اور معہود ہے. جی. اور زمین میں اس کا نام روز میثاق ہے. تو حضرت نے بھی انہی کلمات کو یہاں پر اضافہ یعنی استعمال کیا ہے کہ جو بعد میں اہل بیت نے اپنی احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جب یہ بیعت ہو جاتی ہے اس کے بعد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حضرت اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ تم بھی اس آیت کی تلاوت کرو کہ پروردگار نے تمہاری ہدایت کی. جی. اب یہ معاہدہ ہو گیا. اب پھر حضرت آخر میں 2-4 باتیں کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں معاشر الناس فضائل علی ابن ابی طالب اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ایک وقت میں ان کو تمہارے لیے بیان کیا جائے. کیوں یہ آخر میں کہا حضرت نے؟ تو بیعت لے چکے تھے، بات ختم ہو گئی تھی، لوگوں نے اقرار کر لیا تھا. جی جی جی. کیوں کہا اس بات کو؟ کیوں؟ اس لیے کہا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ فضائل علی ابن ابی طالب صرف وہی ہیں جو خطبہ غدیر میں آئے ہیں. یہ جو اتنی دیر حضرت نے فضائل بیان کی ہیں، اتنی باتیں بیان کی ہیں، بس یہی ہے نہیں، بلکہ یہ تمہیں یاد رہے کہ ایک وقت میں فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان نہیں کیا جائے. اکثر من ان یحصى فی مقام واحد، زیادہ ہیں اس سے کہ ان کو احصا کیا جائے، جمع کیا جائے ایک مقام واحد میں. نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں تمہیں خبر دی، تمہیں پہچنوایا، اور جان لو کہ پروردگار جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور علی کی اطاعت کرے گا، اور وہ ائمہ جو اس کے بعد میں آنے والے ہیں ان کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ ایک عظیم مرحلے کے اوپر فائز ہوگا. اور آخر میں حضرت کر یا معاشر الناس، اب جب میں نے سب کچھ تمہارے لیے بیان کر دیا، والحمد للہ رب العالمین، حمد الہی کے اوپر اپنے خطبے کو آگے ختم کرتے ہیں. یہ پورا واقعہ جو ان 9 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک بار سوچیں ہماری ذمہ داری اس خطبے کو لے کر کیا ہے؟ واقعی کیا ہمارے معاشرے کے جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ منبر پہ جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ جوانوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جن کو باپ کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد ہے، نسل ہے، کیا ان سب نے اپنی ذمہ داریوں کو خطبہ غدیر کو لے کے پورا کیا؟ جب کبھی ہمیں کچھ بانٹنا ہوتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ایک دعا کی کتاب لے کے چھپوا کے بٹوا دیتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ خطبہ غدیر کو بھی چھپوا کے بٹوائیں؟ کیا کبھی ہم مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ماہ محرم میں ایک پروگرام جو ہوا اس میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ جو اشرا پڑھوانے کے لیے جو بلواتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹاپک دیں. جی. بنا ٹاپک کے نہیں. بتائیں کیا ضرورت ہے بھئی؟ جو آ رہا ہے پڑھنے، شاید وہ ایسا انسان ہے کہ جو نہیں جانتا آپ کے معاشرے کی حالت کو.
اور ہو سکتا ہے وہی پڑھ کے چلا جائے جو پچھلا والا پڑھ کے گیا آدمی، جو بھی ذاکر تھا. جو بھی ذاکر تھا. جی جی. تو اب یہ جو خطبہ غدیر ہمارے سامنے ہے اور جس کو ابھی پیش کیا گیا، بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. ایک لمحہ فکریہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. بہرحال پروردگار سے دعا کر رہے ہیں گرچہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس خطبے کی بنسبت شاید اس کا ذرہ برابر بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش اپنی ہے اور جتنا ممکن ہے اتنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ضرور آقا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور واقعی ہمارے بہت سے ناظرین کے دل سے بھی یہی جملے ذہن سے بھی نکل رہے ہوں گے کہ کاش آپ ان کے سامنے ہوتے تو وہ آپ کا آ کر کے شکریہ ادا کرتے. لہذا اپنے تمام جو ویورز ہیں ان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بھی آپ کا اور ون ٹی وی کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال انہوں نے وقت دیا اور اس پروگرام کو دیکھا. ناظرین اجازت چاہتے ہیں اور اس طرح سے یہ پروگرام خطبہ غدیر، یہ سیریز آج اس ایپیسوڈ کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے. بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے واقعی، اور بس جتنی چیزیں بیان ہو گئی ہیں اگر ہم ان پہ ہی پہلے سب پوری باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد، واقعی ضرورت اس بات کی ہے اس زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی ایسی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، کچھ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے، تو ہمیں ایسی کوالٹیز ہونا چاہیے جو اس خطبے میں بیان ہوئی ہے. تو انشاءاللہ واقعی ہم میدان حشر میں محشور کیے جائیں گے. اور ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو زیادہ شوق پیدا ہو رہا ہے، پھر آپ واقعی خطبہ غدیر کو دیکھیے، اور زیادہ اس میں خزانے ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.